محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ مرد حضرات تو اپنے مسائل علماء کرام سے مل کر معلوم کر لیتے ہیں، لیکن ہماری ماں بہنیں اپنے مسائل معلوم کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا۔ اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے المرجان میڈیا نے عورتوں کے مسائل پر ایک خاص پروگرام سوالات کا آرگنائز کیا ہے۔ چنانچہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر اس پروگرام کی ایڈورٹائز کو ریلیز کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس آج بہت سارے سوالات آئے ہیں۔ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آج ہماری چینل پر خاص مہمان کے طور پر دو مفتیان کرام تشریف لائے ہیں، حضرت مفتی عادل صاحب میمن اور مفتی عبدالعزیز صاحب ہمت نگری۔ ناظرین، آنے والے سوالات بہت ہی شاندار ہیں، ان کے جوابات یقیناً بہت ہی دلچسپ ہونے والے ہیں۔ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے۔ چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ گھریلو کام سے تھکان کی وجہ سے اگر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو یہ صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، دیکھیے فرض نماز جو ہے یہ تو کھڑے رہ کر پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں قیام جو ہے یہ فرض ہے، اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، چاہے تھکان کی وجہ سے ہو۔ ہاں، جنہیں مجبوری ہے، جن سے کھڑا رہا ہی نہیں جا سکتا، پیروں کی تکلیف ہے یا کسی اور تکلیف سے کھڑا رہنا مشکل ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنی دیر کھڑی رہ سکے اتنی دیر کھڑی رہے اور پھر باقی بیٹھ کر نماز پوری کرے۔ لیکن جنہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، صرف تھکان ہے، اس وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی، اسے دہرانی پڑے گی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ اب اگلا سوال مفتی عادل صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مطلقہ عورت یعنی طلاق شدہ عورت اور جس کے شوہر کا انتقال ہو، دونوں عورتوں کی عدت کتنا وقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مطلقہ یعنی وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے اور جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ نکاح کے بعد اس کے شوہر کے ساتھ اس کا جسمانی کوئی تعلق نہیں بنا ہے، یعنی نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کو اتنا وقت نہیں ملا جس میں وہ تنہائی میں وقت گزار سکے، اس سے پہلے ہی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ جیسے نکاح ہوا اور نکاح کرنے کے بعد فوراً ہی شوہر نے طلاق دے دی، ریئر کیس میں ایسا ہوتا ہے، ایسا اکثر ہوتا نہیں ہے، تو اس صورت میں عورت پر کوئی عدت نہیں ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی دونوں کے درمیان آپس میں میاں بیوی والا تعلق اور سمبند بن گیا، اس کے بعد طلاق دینے کا سنت اور اصل طریقہ یہ ہے کہ انتہائی مجبوری میں اگر شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کی شکل شریعت نے یہ بتائی ہے کہ ایسے پاکی کے زمانے میں طلاق دے جس میں میاں بیوی نے آپس میں کوئی سمبند اور کوئی آپس میں جسمانی تعلق نہیں بنایا ہے۔ تو اگر شوہر نے اس کا خیال رکھتے ہوئے پاکی کی حالت میں طلاق دی ہے تو اس عورت کی جو عدت ہے وہ اس پاکی کے بعد جب 3 مرتبہ حیض گزر جائے تو عورت کی عدت پوری ہو جائے گی، یعنی 3 ماہواری تک اس کی عدت ہے۔ اگر مان لیجئے کہ شوہر نے خلاف سنت اور جو شریعت نے بتایا ہوا جو طریقہ ہے کہ پاکی کی حالت میں طلاق دینی چاہیے، اس کے برخلاف حیض کی حالت میں طلاق دی، تو یہ جو حیض جس میں طلاق دی ہے وہ عدت میں شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد جو 3 حیض آئیں گے اس سے عدت پوری ہوگی۔
اب اگر مان لیجئے کوئی عورت ایسی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، ماسک اور ماہواری کا خون نہیں آتا، تو پھر اس عورت کی عدت جو ہے وہ 3 مہینہ ہے، یعنی 3 مہینے جب طلاق دینے کے بعد سے پورے ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت شریعت نے یہ بتلائی ہے کہ جب تک وضع حمل نہ ہو، یعنی بچہ پیدا نہ ہو، تب تک اس عورت کو عدت گزارنی ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو خود بخود اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اور وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی عدت شریعت نے بتلائی ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن تک وہ عورت عدت میں بیٹھے تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے تفصیل سے اور شاندار جواب دیا۔ اگلا سوال کہ عدت کی حالت میں کسی قریبی رشتہ دار کی میت میں شریک ہونا، مالی مجبوری یا بیماری جیسی وجوہات سے عورت باہر نکل سکتی ہے یا نہیں؟ مفتی عبدالعزیز صاحب۔ عدت کے دوران گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میت میں شریک ہونے کے لیے ہو یا کسی کو ملنے جانے کے لیے ہو، یا ایسے ہی گھر میں سیٹ نہیں ہوتا، دوسرے گھر میں ایڈجسٹ ہونا ہے، ان سب چیزوں کی وجہ سے عدت میں سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ اچھا، مالی مجبوری کی جو بات سوال میں کی گئی ہے، تو طلاق والی عورت کی جو عدت ہے تو اس میں تو خرچہ اس کا شوہر دیتا ہے، اس لیے مالی مجبوری کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی۔ اور جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس اگر اپنے ضروریات کے لیے، اپنے خرچ کے لیے، اپنے بھرن پوشن کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، اس کا شوہر کا کچھ چھوڑا ہوا نہیں ہے، یا اس کو اس کے ماں باپ وغیرہ سے یا دوسرے رشتہ داروں کے پاس سے خرچہ نہیں مل رہا، اور یہ مجبور ہے اور اپنے گزارے کے لیے اسے ضرورت ہے، تو وہ کمانے کے لیے، کام کرنے کے لیے دن میں گھر سے باہر نکل سکتی ہے، رات البتہ اسے گھر میں عدت میں ہی گزارنی پڑے گی۔ یہ وفات کی عدت کا مسئلہ ہے۔ طلاق والی عدت میں گھر سے باہر نکلنے کی، کمانے کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور رہ گیا بیماری کا مسئلہ کہ بیماری میں عدت میں سے گھر سے باہر نکلنا کیسا ہے، تو اس میں اگر ڈاکٹر گھر پر آ کر چیک کر سکتا اور گھر پر علاج ہو سکتا ہو تو وہی کرنا ہوگا۔ اگر کسی مجبوری میں ڈاکٹر گھر پر نہیں آ سکتا اور علاج کے لیے، چیک اپ کے لیے، رپورٹ کے لیے یا کسی اور وجہ سے علاج کے لیے اسے باہر نکلنا ضروری ہو جائے، مجبوری بن جائے، تو اس وقت گھر سے باہر جا کر بھی علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی علاج کا کام پورا ہو جائے فوراً عدت کے گھر میں واپس آ جانا ضروری ہے۔ جی مفتی عادل صاحب، عدت کی حالت میں عورت کے لیے کن لوگوں سے پردہ ہے اور کن لوگوں سے نہیں؟ دیکھیے، عدت سے پہلے جن مردوں سے پردہ ضروری تھا، انہی مردوں سے عدت کے دوران بھی پردہ ضروری ہے۔ یعنی جو مرد محرم ہے ان سے پردہ نہیں ہے عدت سے پہلے بھی، یعنی عام حالت میں بھی اور عدت کے دوران بھی، اور جو غیر محارم ہے، جو اجنبی ہے، ان سے پردہ ضروری ہے۔ دیکھیں، محرم میں باپ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، اسی طرح بھتیجا، بھانجا، ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو محرم رشتہ دار ہے، تو ان سے عدت کے حالت میں پردہ نہیں ہے۔ جو غیر محارم ہے اس میں سارے کزنز آ گئے، چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، ماموں زاد بھائی ہے، یہ جو رشتہ دار ہے یہ اجنبی ہے، غیر محرم ہے، ان سے پردہ ضروری ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں دارالفتاء سے محرم اور غیر محرم رشتہ داروں کی پوری تفصیل ایک پرچہ چھپا ہوا ہے، ایک پیمفلیٹ چھپا ہوا ہے پوسٹر کی شکل میں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچا ہوگا۔ اگر نہیں پہنچا ہے تو آپ ہمارے جو المرجان کا جو پرسنل واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ درخواست دے کر بھی وہ منگوا سکتے ہیں، اس میں تفصیل کے ساتھ پورا خاکہ بیان کر دیا گیا ہے۔ جی مفتی عادل صاحب، ایک اور سوال آپ سے کہ عورت اگر اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو کہاں پر بیٹھیں؟ اعتکاف میں بیٹھ کر کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے، مرد حضرات کی عبادت کی خاص اور مخصوص جگہ مساجد ہے، اسی طرح شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورتیں بھی اپنے مکان میں کوئی خاص کمرہ عبادت کے لیے مخصوص کر دے کہ وہاں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و تسبیحات پڑھے اور نماز بھی وہی پڑھے، بہتر شکل ہے۔
تو اگر کسی عورت نے اپنے گھر کے اور مکان میں کوئی کمرہ اس کے لیے خاص کر رکھا ہے تو اس کو اعتکاف کے لیے بھی اسی کمرے میں بیٹھنا چاہیے۔ اگر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کمرہ اور کوئی روم مختص نہیں ہوتا، فکس نہیں کیا جاتا، تو اگر عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ کوئی کمرہ فکس کر لے اور اسی کمرے میں اپنے اعتکاف کو پورا کرے۔ اب رہی بات کن چیزوں کی پابندی ضروری ہے، تو دیکھیے زیادہ تر اپنا وقت عبادت میں گزارے اور بغیر کسی شرعی اور طبعی ضرورت کے کمرے سے باہر نہ نکلے۔ جیسے استنجا کی ضرورت پیش آ گئی، کوئی اور ضرورت پیش آ گئی تو مجبوری میں، جیسے مرد حضرات کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، تو اسی طرح عورت کے لیے بھی اس کمرہ جو اس کے لیے مسجد کا حکم رکھتا ہے اس سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر بلا کسی ضرورت کے اس کمرے سے باہر نکلے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جی ماشاء اللہ مفتی صاحب۔ اب اگلا سوال ہے مفتی عبدالعزیز صاحب سے کہ کسی عورت کے رمضان میں روزے قضا ہوئے تھے تو کیا اسے شعبان یا عاشورے کے روزے میں قضا کیا جا سکتا ہے؟ عورت کے چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں جن کی قضا ضروری ہے، ان کو عاشورہ یا شعبان کے روزوں میں نہ رکھے۔ عاشورہ اور شعبان کے روزے میں یا تو عاشورہ اور شعبان کے جو نفلی روزے ہیں جن کی فضیلت آئی ہے وہ نیت کر کے رکھے، جو نیت ہوگی وہی روزہ ہوگا۔ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کہ آپ عاشورہ کے دن اپنی قضا کی بھی نیت کریں اور نفل فضیلت والے روزے کی بھی نیت کریں، دونوں ہو جائے ایک ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عاشورہ کے دن اگر آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو عاشورہ کا روزہ ہوگا، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر قضا کی نیت سے قضا کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھے، لیکن اس وقت عاشورہ کا ثواب نہیں ملے گا، صرف قضا کا ثواب ملے گا۔ تو جن عورتوں کے لیے ایسا ہے کہ ان کو روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے اور ماحول ہو تو ہی روزہ رکھتی ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے عاشورہ میں اور شعبان میں جب کہ گھر میں سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت ان کو قضا روزے رکھ لینے چاہیے، تاکہ ماحول میں اپنے اوپر جو ضروری روزے ہیں جو اس کے ذمہ داری میں واجب ہے وہ قضا روزے اس کے ساتھ ہو جائے۔ اور جو عورتیں ایسی ہے کہ ان کے لیے بغیر ماحول کے بھی روزہ رکھنا آسان ہے، وہ سال بھر میں اپنے قضا روزے رکھ سکتی ہے، تو پھر ان کو عاشورہ میں اور شعبان وغیرہ میں نفل روزے رکھنے چاہیے، اس کی فضیلت اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہیے، اور دوسرے دنوں میں اپنے قضا روزے پورے کر لینے چاہیے۔ جی ماشاء اللہ مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ عورت کے لیے کب روزہ نہ رکھنا جائز ہے مفتی عادل صاحب؟ دیکھیے، عورت پر کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں روزہ نہ رکھنا ان پر ضروری ہوتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے وہ حیض کی حالت میں ہے یا نفاس یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس حالت میں ہے، تو اس میں تو اس کو بالکل روزہ رکھنا نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ کن حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو دیکھیے اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جان کا خطرہ ہوگا، یا اس کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس کی جان کا خطرہ ہے، تو ایک شکل یہ ہے کہ اس میں روزہ نہ رکھے۔ ابھی رمضان کے بعد جب پریگننسی ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، صحت اچھی ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طرح کوئی عورت ہے جو دودھ پلانے والی ہے، یعنی چھوٹا بچہ ہے اس کو دودھ پلا رہی ہے، اب اس کو یہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو انتہائی کمزوری کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوگی، یا دودھ نہ آنے کی وجہ سے، دودھ نہ پلا سکنے کی وجہ سے وہ شیرخوار بچہ جو ہے، جو چھوٹا بچہ ہے، اس کو پریشانی ہوگی اور اس کی جان کو خطرہ ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی عورت کے لیے یہ بات جائز ہے، اجازت ہے کہ ابھی روزہ نہ رکھے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ عورت انتہائی بیمار ہے، جو مرد کے لیے بھی اجازت ہے کہ اگر انتہائی بیمار ہے، مریض ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اور کسی ڈاکٹر نے، ماہر مسلم ڈاکٹر نے بتایا کہ ابھی آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا بہت بیماری بڑھ جانے کا، بہت کمزوری کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جی مفتی صاحب، عام طور پر یہ مسئلہ بہت آتا ہے کہ شادی شدہ عورت کی زکوٰۃ شوہر پر ہے یا خود عورت پر ہے؟ دیکھیے، جس طرح نماز، روزہ اور دیگر فرض عبادت جو ہے یہ ہر عاقل اور بالغ، یعنی جو بالغ ہو گیا، جو عقل مند ہے، اس پر الگ الگ فرض ہوتی ہے، تو اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو مرد اور عورت پر الگ الگ فرض ہوتی ہے۔ یعنی جو بھی بندہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، صاحب نصاب ہوگا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، لہٰذا عورت کا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ اس پر فرض ہے، نہ کہ اس کے شوہر پر۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب۔ اس میں
فرض تو عورت پر زکوٰۃ ہے اس کی، لیکن اس کی طرف سے اس کا شوہر زکوٰۃ نکال لے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کے پاس ان کے پرائیویٹ کوئی پیسے اور کوئی رقم نہیں ہوتی ہے، جو کچھ ہے اس کے شوہر کا ہے اور شوہر اس کو خرچی کے لیے دیتا ہے، اس میں سے کچھ بچتا بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے۔ ایسی صورت میں اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ بھی نکال لے تو اس کی گنجائش ہوگی۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ۔ جو مفتی صاحب، عام طور پر ہمارے یہاں رواج ہے کہ عورتیں گھر پر کام کرنے آتی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ آپ سے کہ گھروں میں کام کے لیے آنے والی عورتوں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ اگر کام پر رکھتے وقت ہی زکوٰۃ کی شرط رکھی گئی تو یہ زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، گھر پر جو عورتیں کام کے لیے آتی ہے، یہ اگر مستحق ہے اور اس کیٹیگری میں آتی ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے شریعت میں، اس کیٹیگری میں آتی ہے تو اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ سوال میں آگے پوچھا کہ کام پر رکھتے وقت ہی زکوٰۃ کی شرط لگائی جاتی ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مارکیٹ میں عام طور سے نارمل ایسا چلتا ہے کہ ایک کام کے 600 روپئے مہینے کے، اور اس وقت وہ عورت 500 پر بھی راضی ہو جاتی ہے کہ چلو میں 500 میں 400 میں تمہارا کام کر دوں گی، رمضان میں زکوٰۃ کتنی دو گے وہ پہلے طے کرو۔ تو وہ سامنے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، رمضان میں 10,000 زکوٰۃ دے دیں گے اور ہر کام کے 500 روپئے دیں گے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، یہ تو اس کی اجرت اور اس کی جو محنت ہے اس کی مزدوری دی جا رہی ہے۔ تو زکوٰۃ کو اور اس کی جو مزدوری ہے دونوں کو ایک ساتھ ملایا نہ جائے۔ کام پر رکھتے وقت جو شرط طے کی جاتی ہے کہ اتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی اور یہ کہتے ہیں کہ ہاں اتنی زکوٰۃ دے دیں گے، تو اس میں عام طور سے ایسی گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس لیے مزدوری کو اور زکوٰۃ کو دونوں کو ایک ساتھ ایڈجسٹ نہ کیا جائے، اس کی مزدوری جتنی چلتی ہے مارکیٹ میں اتنی مزدوری اس کو دے دی جائے، اور زکوٰۃ اگر مستحق ہے، ضرورت ہے تو اپنے جتنی دینا چاہتے اتنی دے لے، اور نہیں دینا ہے تو نہ دے، لیکن اس کو مزدوری کے ساتھ سیٹ نہ کرے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، اس میں بہت کمی کوتاہی تھی، اس سوال کے اندر آپ نے تفصیل سے جواب دیا۔ اب اگلا سوال ہمارے مفتی عادل صاحب سے ہے کہ اپنے بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جو بھائی بہن غریب ہے ان کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس میں ڈبل ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پر صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر حقیقت میں بھائی بہن زکوٰۃ کے مستحق ہے تو سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ جی اب اگلا سوال ہے، کیا حمل کو گرانا جائز ہے؟ کسی مجبوری کی صورت میں حمل گرا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جو حمل ٹھہر گیا ہے عورت کے پیٹ میں اس کو گرانا جائز نہیں ہے۔ سخت مجبوری جو کہا ہے تو سخت مجبوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماہر مسلم ڈاکٹر، بہت ماہر بھی ہو اور مسلم بھی ہو، ایسے ڈاکٹروں کا خیال یہ ہو کہ اگر یہ حمل رکھا گیا تو اس حمل جننے والی یعنی ماں کو شدید خطرہ ہے اس کی جان کا، یا اس کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، اس کا کوئی پارٹ آف باڈی فیل ہو جائے گا، اور اس قسم کی کوئی مجبوری ہے، تو 4 مہینے سے پہلے کا اگر حمل ہے، 120 دن سے کم کا بچہ ہے، تو اس کو گرانے کی گنجائش ہے۔ 3 شرطیں ہو گئی، پہلی کہ ماہر مسلم ڈاکٹر کی صلاح اور مشورہ ہو، اور 1 سے زیادہ ڈاکٹر وغیرہ کا صلاح مشورہ لے لیا جائے۔ دوسرے نمبر پر کہ سخت مجبوری یعنی جان جانے کا خطرہ ہو یا کوئی پارٹ آف باڈی فیل ہو جانے کا خطرہ ہو، ایسی کوئی سخت مجبوری والی بات ہے تو اس میں بھی 120 دن سے کم کا حمل ہے، اس کو گرانے کی گنجائش ہے۔ 120 دن سے اوپر ہو جائے تو پھر کسی صورت میں بھی اس کو گرانے کی، ابورٹ کرانے کی یا اسقاط کرانے کی گنجائش نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ اس میں بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کہ کسی زندہ آدمی کو آپ مار دو۔
زندہ 120 دن کے بعد بچہ جو ہے پیٹ میں زندہ ہو جاتا ہے، اس میں روح پڑ جاتی ہے، وہ ایک انسان ہی ہے، جیسے کہ نارمل انسان باہر دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، تو دنیا میں چلتے پھرتے انسان کو قتل کر دینے کا جیسے گناہ ہے، ویسے ہی پیٹ میں پڑا ہوا جو بچہ 120 دن سے اوپر کا ہو گیا ہے اسے مار دینا، اسے گرا دینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ 120 دن سے کم والی چیز میں جو شرطیں سامنے رکھی گئی ہے، ان شرطوں کو دیکھا جائے اس کے بعد ہی گرا سکتے ہیں، اگر یہ شرطیں نہیں ہیں تو اس میں بھی ناجائز گناہ اور حرام ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، اب اگلا سوال مفتی عادل صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ برتھ کنٹرول کے مقصد سے بچہ دانی بند کرانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہر ایسا عمل کرانا عورت کے اندر کہ جس سے یہ توالد اور تناسل یعنی بچے کے پیدائش کا سلسلہ بالکل ختم کر دیا جائے، جیسے برتھ کنٹرول کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، تو اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اب بچہ دانی نکلوانا، بند کروانا، یہ بھی اسی کے قبیل سے ہے کہ اس سے پھر آگے چل کر بچے کی پیدائش کا سلسلہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ لیکن البتہ اگر کوئی انتہائی مجبوری ہے، شدید ضرورت ہے، تو اس وقت ایسی تدبیریں اختیار کرنے کی وقتی طور پر اجازت ہے، ٹیمپرری اجازت ہے کہ جس سے پریگننسی کو روکا جائے۔ کوئی انتہائی مجبوری ہے، کوئی شدید کمزوری کا خطرہ ہے، ڈاکٹروں نے بتایا، تو اس وقت اتنی گنجائش ہے کہ ایسی تدبیریں اختیار کی جائے کہ وقتی طور پر ایسی تدبیر اختیار کی جائے جس سے پریگننسی کو روکا جائے، اور جب چاہے اس کو ترک کر کے توالد و تناسل کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بچہ دانی نکلوانا یا اس کو بند کروانا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، بچہ ہونے کے بعد عورت کب سے نماز پڑھنا شروع کرے؟ کیا 40 دن کا وقفہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، بچے کی پیدائش اور ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو شریعت میں نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو ولادت کے بعد جب تک خون آ رہا ہے تب تک عورت نماز نہ پڑھے۔ اب اگر دیکھیے کہ یہ خون آنے کا سلسلہ 40 دن سے بھی زیادہ ہو گیا تو پھر 40 دن ختم ہونے کے بعد نہا دھو کر نماز پڑھے۔ آگے جو خون آ رہا ہے 40 دن کے بعد، یہ نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد والا جو خون ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ نفاس کی جو میگزیمم جو مدت ہے، اس کا جو پیریڈ ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کو آگے 2-4 مرتبہ بچے کی پیدائش اور ولادت ہوئی ہے اور اس کی ایک عادت فکس ہے، مان لیجئے کہ اس کو ہر مرتبہ بچے کی پیدائش کے بعد 20 دن خون آتا ہے، تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے معتادہ۔ تو اب اگر اس کی اگلی بار جب بچے کی پیدائش ہوئی اور دیکھا کہ 20 دن کے بعد بھی خون بند نہیں ہوا بلکہ 22 دن آیا، 25 دن آیا، تو ایسی عورت کے لیے یہ ہے کہ 20 دن جیسے ہی ختم ہو جائے، یعنی جو پرانی عادت ہے کہ ہر مرتبہ 20 دن خون آتا تھا، اس مرتبہ 25 دن آ گیا، تو 20 دن جب خون آ جائے تو وہ 20 دن کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر دے نہا دھو کر، اس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ نفاس کا خون شمار نہیں ہوگا۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا، جزاک اللہ خیر۔ بچے کی پیدائش کے موقع پر ہونے والا خرچ کس کے ذمہ ہوگا؟ میکے والوں کے ذمہ یا سسرال والوں کے ذمہ؟ شادی ہو جانے کے بعد سے ہی عورت کے جتنے خرچ ہے، اس کی جتنی جوابداریاں ہیں، یہ سب شوہر کے اوپر ضروری ہوتی ہے۔ اس کا علاج وغیرہ کسی بھی بیماری کا ہو یا بچہ جننے کا خرچہ ہو یا کسی بھی چیز کا، یہ سب اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، یعنی سسرال والوں کی ذمہ داری ہے، میکے والوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، میکے والے اپنی خوشی سے دے دے کہ بھئی ہمارے یہاں نواسہ آیا ہے، نواسی آئی ہے، ہم اس کی خوشی میں اپنی طرف سے خرچہ کرتے ہیں، تو اگر یہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں اور سامنے والے قبول کر لے خوشی دے، ٹھیک ہے، گنجائش ہے اس کی۔ لیکن عام طور سے ایسا اصول بنا دیا جائے یا ایسا رواج بنا دیا جائے کہ بھئی پہلی ڈیلیوری کا خرچہ، دوسرے ڈیلیوری کا خرچہ یا سارے ڈیلیوریوں کا خرچہ میکے والوں کے ذمہ ہو، عورت جو ہے اپنی ڈیلیوری اپنے میکے میں جا کے کرے اور خرچہ بھی وہ لوگ کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ لڑکی والوں پر ایک قسم کا ظلم ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایڈجسٹ جیسا ہو، ڈیلیوری اپنے سسرال میں یا میکے میں جہاں ایڈجسٹ ہو، لیکن خرچہ جو ہے اس کا شوہر دے دے۔
ہاں میکے والے چاہتے ہیں، ننیہال والے چاہتے ہیں خرچہ کرے تو دوسری چیز پر خرچہ کر لے، لیکن اگر رواج بن گیا ہے تو رواج کو ختم کرنے کے لیے سارے ڈیلیوریوں کا خرچہ اس کے شوہر کے پاس سے لیا جائے، سسرال والوں کے پاس سے لیا جائے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، اس مسئلے میں بھی بہت کوتاہی تھی، آپ نے اس کو تفصیل سے جواب دیا تاکہ یہ مسئلہ امت کے سامنے آ گیا اور سمجھ میں آیا کہ کیا رواجات ہے اور کیا خرابی ہے۔ یہ اگلا سوال مفتی عادل صاحب آپ سے اب ہے کہ حمل کے وقت کالی مٹی کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے، جو کالی مٹی اور ملتانی جو مٹی ہوتی ہے اس کا کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسی لیے علماء اور فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اتنی مقدار میں مٹی کھانا کہ صحت اور ہیلتھ پر اثر پڑے، یہ تو مکروہ ہے، یہ نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی معمولی مٹی کھا رہی ہے جس سے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، نقصان نہیں ہوتا، تو اس کی اجازت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مٹی کوئی کھانے کی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، یہ پوچھا ہی کیسا ہے کہ بھائی مٹی کھانا کیسا ہے۔ ہر مزے کی چیز کھانے کی نہیں ہوتی کہ جو آیا پتھر اٹھا کے کھا لیا، مٹی اٹھا کے کھا لی، تو یہ مٹی وٹی کھانی نہیں چاہیے، اس سے بچے کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ عام طور سے عورتیں اسے سمجھتی نہیں ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ بھئی اس میں مزہ آ رہا ہے اور اس وقت مزے لینے کا جی کر رہا ہے، تو جو منہ میں آئے، ہاں اندر رغبت ہوتی ہے، تو اس سے بچہ جو اندر بن رہا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے بچے میں کوئی نقص پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو بالکل نہیں کھانا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، یہ شرعی پردے کے لیے برقع کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت نے جو پردہ عورت پر فرض کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عورت اپنے آپ کو چھپائے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور جب کوئی ضرورت ہے، گھر سے باہر نکلنا ضروری ہو گیا ہے، اس وقت گھر سے اس طرح سے باہر نکلے کہ اپنے آپ کو پورا چھپایا ہوا ہو، اپنے سر سے لے کر پیر تک کی ساری چیزوں کو چھپایا ہوا ہو۔ اب یہ چھپانا چادر سے بھی ہو سکتا ہے، برقعے کا کوٹ ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے، یا کسی اور چیز سے بھی چھپانا ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو چادر یا برقع وغیرہ جو بھی اس نے اوپر ڈالا ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، تو یہ بالکل سادہ ہونا چاہیے۔ برقعے کے اوپر جو ڈیزائن بنتی ہے آج کل جیسا مارکیٹ میں چل رہا ہے، تو یہ تو ایسا ہو گیا ہے کہ برقع نہ پہنا ہوتا تو اچھا تھا۔ بغیر برقعے کے اس کے اندر جتنا اٹریکشن نہیں تھا اتنا اٹریکشن برقعے کے ساتھ آ گیا ہے۔ پہلے لوگوں کی نظر نہیں جاتی تھی، اب اس پر نظر جا رہی ہے، تو ایسے برقعے تو پردہ نہیں ہے، پردے کے خلاف ہے، یہ تو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ کپڑے ایسے بھی آتے ہیں جس کو میرے خیال سے مارکیٹ میں لائکرا کہتے ہیں، لائکرا کے کپڑے، اسکریچیبل کپڑے جو ہوتے ہیں، اسکریچیبل کپڑے میں اب برقع تو پہنا ہے لیکن وہ پورا جسم سے چپک گیا ہے، تو کہنے کے لیے کالا برقع ہے لیکن پورا فگر اس کا نظر آتا ہے۔ تو یہ تو شریعت کے جو حکم دیا ہے اس حکم کی مصلحت کے خلاف ہے۔ شریعت کا حکم پردے کا یہ نہیں ہے کہ عورتیں کالی نظر آنی چاہیے، بس کالا برقع بھی ہونا ضرور نہیں ہے، جو بھی کلر کا برقع ہو، کسی بھی کلر کی چادر ہو، اتنی ڈھیلی ڈالی، اتنی کھلی ہو کہ اندر عورت کا کوئی فگر نظر نہ آنا چاہیے، یہ پتہ نہ چلنا چاہیے کہ اندر 10-15 سال کی لڑکی ہے یا 50-60 سال کی بوڑھی عورت ہے، بالکل نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ آنکھوں کے سوا کچھ کھلا نہ ہو، آنکھوں کے اوپر بھی اگر جالی لگ سکتی ہو تو جالی لگ جائے، ورنہ اگر دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے آنکھوں کی جگہ کھلی رہے، ورنہ پورا جسم اپنا چھپا ہوا ہو، یہ برقعے کا مقصد ہے۔ اور جیسے آج کل مارکیٹ میں برقعے چلتے ہیں تو یہ پردہ نہیں ہے، ایسے 10 برقعے پہن لیے جائے پھر بھی پردے کا حکم پورا نہیں ہوگا، تو یہ شریعت کی نظر میں پردے کا حکم ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جی ماشاء اللہ مفتی صاحب، بالوں کو سنوارتے وقت جو بال نکل جاتے ہیں انہیں پھینک دینا یا بیچ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، بالوں کو سنوارتے وقت جو بال گر گئے یا جو بال کاٹے گئے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی جگہ دفن کر دیا جائے، ادھر ادھر پھینکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور جہاں تک سوال کے دوسرے جز کی بات ہے کہ بالوں کو بیچنا کیسا ہے، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ انسان کے بدن کا کوئی بھی پارٹ اور کوئی بھی عضو یہ بیچنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا عام طور پر عورتوں میں جو یہ ہے کہ بالوں کو جمع کرتی ہے اور پھر سوسائٹی میں اور محلات میں کوئی خریدنے والا آتا ہے
تو ایک معمولی پیسوں کے لیے بالوں کو بیچ دیتی ہے تو یاد رکھیے بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، بالوں کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کسی اچھی جگہ دفن کر دینا چاہیے۔ اس میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی عورتیں اپنے جو بال روزانہ نکلے ہیں، بال بناتے ہوئے چھوٹے ہوئے بال، تو ان کو کسی ایسی تیسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی کچرے کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسپیشل اس طرح سے محلوں کے اندر گھومتی ہے، بال نظر آتے ہیں تو بال اٹھا کر اس کو بازار میں پیسوں کے بدلے میں بیچ دیتی ہے۔ تو یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کے بال قیمتاً بازار میں بکرے، تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے یہ بال ہے، ایسے جسم کا کوئی اور عضو ہو، ہاتھ آپ کا کسی وجہ سے اللہ نہ کرے کاٹنا پڑ گیا تو آپ ہاتھ باہر پھینک دیں گے۔ جیسے انسان مر جاتا ہے تو انسان کی باڈی کو عزت احترام کے ساتھ کپڑے میں لپیٹ کر اسے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، ایسے ہی ان بالوں کو جو آپ کے ٹوٹ گئے، یہ بھی آپ کی باڈی کا ایک پارٹ ہے، اسے عزت احترام کے ساتھ کسی پاک جگہ پر دفن کر دینا چاہیے۔ مفتی صاحب، اس کے تعلق سے ایک اور مسئلہ کہ عورتوں کا بال کٹوانا کیسا ہے؟ دیکھیے بال جو ہے نا، یہ عورت کے لیے زیب و زینت کی چیز ہے۔ آسمانوں پر کچھ فرشتے ہیں، ان کی تسبیح یہ ہے کہ سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائب، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو زینت بخشی لمبے بال کے ذریعے، چوٹی کے ذریعے۔ دوسری بات، یہ بال کٹوانے میں ایک یہ فیکٹر بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں کے مشابہ بننا چاہتی ہے، مردوں کے برابر اور ان کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہے، سرکھامڑو اختیار کرنا چاہتی ہے۔ تو اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے جیسا بننا چاہتی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے بال کٹوانا یہ تو جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ مردوں جیسا لگتا ہے، اور فیشن کے لیے بھی اگر عورت بال کٹوانا چاہتی ہے تو شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہے، جیسے علاج کی غرض سے ڈاکٹر نے کہا کہ سر میں مثال کے طور پر کوئی زخم لگا ہوا ہے جس کی بنا پر جو اطراف کے اور جو قریب کے بال ہے اس کو کاٹنا پڑے گا، تو ایک مجبوری ہے۔ دوسرے نمبر پر مان لیجئے کہ بال اتنے لمبے ہو گئے کہ سرین سے بھی نیچے چلے گئے اور عیبدار معلوم ہوتے ہیں، تو جو ضرورت سے زائد جو بال ہے جو بہت زیادہ لمبے ہو گئے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ایک عورت بالکل لاغر اور کمزور ہے، انتہائی درجے کی کمزور ہے، اور اس کے بہت زیادہ لمبے بال ہیں اور اس کے بوجھ کی وجہ سے اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پا رہی، اتنی کمزور ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ جتنے بال جو ضرورت سے زائد لگ رہے یا جو اس کو بوجھ بن رہے اس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ فیشن کے لیے جو آج کل جو بال کٹوانے کا رواج ہے عورتوں کے لیے، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ مفتی صاحب، اب اگلا سوال مفتی عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بالوں میں لال یا کالا کلر کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بالوں میں جو کلر کیے جاتے ہیں، چاہے لال ہو، کالا ہو، برگنڈی ہو یا اور کوئی بھی کلر ہو، اس سلسلے میں شریعت کا جو حکم ہے بہت آسان انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عورت ہو یا مرد، اسے جو بھی کلر لگانا ہے اپنے بالوں میں تو اس میں 3 چیزیں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر کلر کالا نہیں ہونا چاہیے، پہلی شرط یہ ہے کہ کالا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بال دھو دینے کے بعد اس کے اوپر کوئی کور یا پڑ جمع ہوا نہ ہو۔ اگر کور یا پڑ جم جاتا ہے تو اس کے اوپر وضو غسل میں پانی نہیں پہنچے گا، اور وضو غسل صحیح نہیں ہوگا تو نماز وغیرہ عبادتیں صحیح نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو بھی کلر لگائے کالے کے علاوہ، اس میں غیروں کی یا نافرمان گنہگار لوگوں کی مشابہت نہ ہو۔ جیسے کسی کوئی خاص گروپ کی کوئی فیشن ہو، کسی ایکٹریس کی فیشن ہو کہ اس نے آدھے بال لال کیے ہوئے ہیں، آدھے براؤن کیے ہوئے ہیں، آدھے گولڈن کیے ہوئے ہیں، آپ نے بھی اسی طرح سے کیے، تو چاہیے کالا نہیں ہے لیکن اس کی مشابہت کی وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جس کی مشابہت اختیار کی، جس نے جیسا بننے چاہا، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے نافرمان گنہگار اور اس قسم کے جو لوگ ہیں
ان کے جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ تو 3 شرطیں ہو گئی، کالا نہیں ہونا چاہیے، بال کے اوپر کوئی پڑ اور کور نہیں جمنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ غیروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ کوئی بھی کلر لگایا جا سکتا ہے، مرد بھی لگا سکتا ہے، عورت بھی لگا سکتی ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کا مسئلہ ہم نے ایک اسی المرجان پر ایک ویڈیو ہمارا اس سلسلہ کا آنے والا ہے کہ اس کی پوری تفصیل آ جائے گی کہ مرد عورت کس طریقے سے بال کلر کر سکتے نہیں کر سکتے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی عادل صاحب، منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کے بیچ بات چیت جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، منگنی کی حیثیت صرف وعدہ نکاح کی ہے، یعنی دونوں خاندان ایک وعدہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے لڑکے کا نکاح مستقبل میں فیوچر میں آپ کی لڑکی کے ساتھ ہوگا۔ یہ باقاعدہ کوئی نکاح نہیں ہے۔ تو جس طرح منگنی سے پہلے بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے ملنا ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے حق میں اجنبی ہے، تو اسی طرح منگنی کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا، ملنا جلنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب بات چیت چاہے فون کے ذریعے ہو یا فیس بک یا واٹس ایپ یا جو اس طرح کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کے چیٹنگ کے ذریعے ہو، ہر طرح کی بات چیت اس میں ناجائز ہے۔ اگر مستقل نکاح ہو گیا ہے تو پھر بات چیت کرنے کی اجازت ہے۔ جی مفتی عبدالعزیز صاحب، جس عورت کو شوہر نے چھوڑ دیا اور طلاق نہ دے رہا ہو وہ کیا کرے؟ دیکھیے، یہ جو نکاح کیا جاتا ہے، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ساتھ میں رہے، ایک دوسرے کے حق ادا کرے۔ جب شوہر حق ہی ادا نہیں کر رہا اور چھوڑ دیا ہوا ہے اسے، تو پھر پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ حق ادا کرتا ہو جائے۔ گھر والے یا قوم کے جو ذمہ داران ہیں وہ مل کر دونوں کا مسئلہ حل کریں۔ اگر نہیں ہو رہا تو نہ حق ادا کر رہا ہے، نہ رکھ رہا ہے، چھوڑا ہوا ہے، تو پھر تو اس سے طلاق لے لینی چاہیے۔ اگر وہ سامنے سے طلاق نہیں دیتا تو اس ایسی عورت کے لیے اسلامی شریعت میں 2 پروویژن موجود ہے۔ پہلا پروویژن یہ ہے کہ وہ خلا کر لے۔ خلا کہتے ہیں کہ کچھ دے دلا کر اس کو راضی کر لے طلاق دینے پر، کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ہم نے مہر معاف کر دیا، طلاق دے دو، یا اتنے پیسے دیتے ہیں طلاق دے دو۔ اور وہ پیسے شوہر کے لیے لینا کب جائز ہوگا؟ جبکہ زیادتی شوہر کی طرف سے نہ ہو۔ یہاں جیسے سوال میں پوچھا ہے شوہر کی طرف سے زیادتی ہے تو شوہر کے لیے مال لینا حلال نہیں ہوگا، لیکن عورت کو چھوٹنا ہے تو چھوٹنے کے لیے وہ مال دے رہی ہے تو اس کے لیے گنجائش ہوگی۔ اور دوسرا پروویژن ایسی عورت کے لیے کہ وہ اسلامی جو شرعی پنچایت ہوتی ہے اور دارالقضاء ہوتے ہیں، ایسے شرعی پنچایت میں، دارالقضاء میں اپنی درخواست دائر کرے۔ اور دارالقضاء جو ہے ایسے مسئلوں میں دونوں فریق کو بلاتے ہیں اور بلا کر معاملہ دیکھتے ہیں، اور جب نہیں کوئی سیٹ ہوتا کہ دونوں کا نبھاؤ نہیں ہو سکتا تو پھر ایسے مسائل میں دارالقضاء کو اور شرعی پنچایت کو یہ حق ہوتا ہے کہ ان دونوں کا طلاق کروا دے، جس کو فسخ کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں، کہ فسخ کے ذریعے سے دونوں کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی عورتیں دارالقضاء اور شرعی پنچایت کا راستہ دیکھ سکتی ہے اور وہاں جا کر اپنا مسئلہ حل کروا سکتی ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، اب عام طور پر یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں اور دارالافتاء میں بھی اس کے مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ عورت کا گھر میں یا دکان پر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، عورت جو کاروبار کرتی ہے تو ایک تو کاروبار اس لیے ہوتا ہے کہ بس پیسے کمائیں اور بڑھاتے رہیں، تو اس کے لیے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ کمانے کی جو جوابداری ہے یہ اسلام میں شوہر کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ عورت کی جوابداری گھر کو سنبھالنا ہے، اور خاص کر کے اپنے گھر میں جو بچے ہیں، جو قوم کا آنے والا مستقبل اور فیوچر ہے، اسے کریٹ کرنا ہے، اسے بنانا ہے، یہ اس کی مین جوابداری ہے۔ یہ اگر کمانے میں لگ جائے گی تو پھر بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی صحیح تربیت پرورش نہیں ہوگی تو پھر قوم کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے صرف کمائی کرنے کے لیے، پیسے بڑھانے کے لیے جیسا کچھ عورتیں جاب کرتی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، جنہیں مجبوری ہے، جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان ہی نہیں ہے، اگر نہ کمائے تو بھوکے مر جائے، اس طریقے کی ضرورت والی عورتیں ہیں، یہ اگر کاروبار کرنا چاہتی ہے، دکان کرنا چاہتی ہے، تو ان کے لیے کچھ شرطوں کے ساتھ گنجائش ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ ہو سکے تو گھر میں بیٹھ کر ہی
اپنا کاروبار وغیرہ کرے. بہت سارے کام کاج آج گھر پر بیٹھ کر بھی ہو سکتے ہیں. آن لائن بھی بہت سارے کام کاج ہو سکتے ہیں. گھر پر بھی عورتوں کے سامان کی کوئی جو ہے دکان وغیرہ اور چیزیں وغیرہ رکھ کر بیچا جا سکتا ہے. اگر اسے باہر نکلنا پڑتا ہے گھر سے یا مردوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا موقع آ جاتا ہے تو اس وقت اسے خاص طور سے پورے پردے کے اندر رہنا ضروری ہوگا. چاہے دکان پر بیٹھے کہ اپنے گھر پر کرے. اگر مردوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت اسے پردے میں رہنا ضروری ہے، بغیر پردے کے نہ ہو. اور تیسری بات جو احتیاط کے طور سے ہے کہ ایسی عورتیں جو ہے کام کرنے کے لیے جو کام چنے ایسا یا کام کرنے کا ایریا آفس وغیرہ جو چنے تو ایسی چنے جس میں احتیاط اور اس میں اس کی سیفٹی سیکیورٹی زیادہ ہو. جہاں پر سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے اور پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسی جگہ پر نہ جائے. جہاں پر سیفٹی سیکیورٹی ہے، اس کے نماز وغیرہ کا انتظام موجود ہے یا اس قسم کی اس کی ساری ضروریات اویلیبل ہے، اس کے دین مذہب کی اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت ہوتی ہے تو ایسی جگہ پر جاب کرے اور شام کو جلد سے جلد گھر واپس آ جائے. اس طریقے سے شرطوں کے ساتھ ایسی عورتوں کے لیے گنجائش ہے جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے اور ان کا کمانا ان کی مجبوری ہے تو ان کے لیے گنجائش ہے. جن کے لیے مجبوری نہیں ہے، صرف پیسے بڑھانے کے لیے ان کو کاروبار کرنا ہے، دکان کھولنا ہے، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑا شاندار جواب دیا. عورتوں کو اس پر توجہ دینا چاہیے کہ تفصیل سے مفتی صاحب نے جو جواب دیا ہے واقعی بڑا عمدہ جواب ملا. اب مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں عام طور پر ایک چیز چلتی ہے شادی وغیرہ میں کہ ماں باپ کی حیات میں مامیرا کے نام سے دی جانے والی رقم عورت کے ورثہ سے شمار کرتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، جو مامیرا کے نام سے اپنی بہن کو یا عورت کو شادی کے دنوں میں دیا جاتا ہے اس کے میکے والوں کی طرف سے تو یہ اس کا ورثہ نہیں ہے. وارثے کے اندر جو اس کا حصہ ہے وہ یہ نہیں ہے. وارثہ الگ چیز ہے، مامیرا الگ چیز ہے. مامیرا جو ہے یہ غیر مسلموں میں سے آئی ہوئی رسم اور رواج ہے. غیر مسلموں میں ان کے مذہب میں عورت کو، بیٹی کو، بہن کو وارثہ دینے کا کوئی پروویژن نہیں ہے. تو وہ لوگ پھر دکھاوا کرنے کے لیے بھائی جو ہے اپنے بہن کے گھر جب پرسنگ ہوتا ہے اس وقت کچھ چیز دے دیتے ہیں اور لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ ہم بہن کا خیال کرتے ہیں. اس کو انہوں نے مامیرا کا نام دے دیا اور وارثہ پورا بھائی کھا گئے. تو یہی رسم اپنے یہاں چلتی چلی گئی. اب ہمارے یہاں بھی لوگ وارثہ نہیں دیتے اور مامیرا کے نام سے 1,00,000 2,00,000 دے دیا اور کروڑوں کھا گیا ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے بالکل. مامیرا کے اندر اگر آپ کو دینا ہے آپ کی بہن کو یا آپ کے بھانجے اور بھانجیوں کو تو اپنی طرف سے جو کچھ خوشی سے دے سکتے ہو بغیر دباؤ کے، جو ہدیہ دینا چاہے، جو چیز دینا چاہے دے سکتے ہیں، لیکن اس کو وارثے میں شمار نہ کریں. جو مفتی صاحب آپ سے اگلا سوال کہ عورت کے لیے اپنا مردہ شوہر کا چہرہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ عورت کے لیے اپنے مردہ شوہر کا چہرہ دیکھنا جائز ہے. جو مفتی عادل صاحب، لوگوں میں یہ خیال رائج ہے کہ بلی وغیرہ اگر راستہ کاٹے تو سفر نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ صحیح ہے؟ چاہے کالی ہو، وائٹ ہو. یہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ بلی وغیرہ راستہ کاٹے یا گاڑی کے آگے سے گزر جائے تو سفر نہیں کرنا چاہیے. گویا کہ توہم پرستی اور ایک بدشگونی لیتے ہیں اس سے. تو یاد رکھے اس طرح کے توہم پرستی کی اور بدشگونی کی اسلام میں دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت کا ٹکڑا یہ ہے ولا طیرہ، کہ اسلام میں بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک فالی لینا تو ثابت ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز سے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی لی. بہت سارے واقعات اس طرح کی سیرت میں موجود ہے. لیکن یہ بلی گزر جائے یا کسی صبح میں کسی اس طرح کے کام کرنے والے کا جو عام طور پر لوگوں کی نظر میں حقیر سمجھے جاتے ہیں، جس کو ہم بنگی اور اس طرح کے بیچارے جو لوگ کام کرتے ہیں ان پر نظر پڑ جائے تو پورا دین خراب جائے گا. یہ ساری چیزیں جاہلیت کی چیزیں ہیں.
یہ آج بھی بہت ساری مشہور ہے، اور آج کے زمانے سے پہلے بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں، تو اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، نماز پڑھتے ہوئے کچھ کام آ جائے تو عورتیں مصلی کا کنارہ موڑ دیتی ہیں کہ مصلی کا کنارہ موڑ دینا تو شیطان نماز پڑھتا ہے، نہیں موڑتے ہیں تو مصلی کا کنارہ، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، مصلی کا جو کنارہ ہے اس کو موڑنا اور فولڈ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، آپ چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ کوئی نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ نماز کے آداب میں سے ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ نماز آپ پڑھ چکی ہے، اب آپ جگہ کم ہے، اس کو آپ رکھنا نہیں چاہتی تو موڑ کر رکھ لیجئے۔ درمیان میں کوئی کام آ گیا تو موڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائے۔ اگر گھر میں کوئی ایسا کمرہ بنا ہوا ہے کہ جو عبادت کے لیے مخصوص ہے، ظاہر ہے تو وہاں مصلی بچھے ہوئے ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ شیطان نماز پڑھ جاتا ہے، تو شیطان اگر نماز پڑھنے لگے تو اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ مساجد میں تو دن بھر اور ہمیشہ صفے اور مصلی بچھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں تو شیطان نماز پڑھنے آتا نہیں ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد اور بے اصل چیز ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے تو موڑ لے، اور اگر ایسا ہی رکھا ہوا ہے مصلی ہے تو اس میں کوئی برائی اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ شیطان نماز پڑھتا ہے، شیطان کو ایک سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ تو اس سے ہوا نہیں اور اب نماز پڑھنے آ گیا۔ اگر آ جاتا ہے تو اچھا ہے، سدھر جائے گا، پہلے نہیں سدھرا تو اب سدھر جائے گا۔ تو یہ سب لوگوں کی چلائی ہوئی باتیں ہیں، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، اس سوال کا جواب میں آپ سے تھوڑا تفصیل سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پورا خاندان ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں، دیور ہے، جیٹھ اور ان سب کی اولاد بھی ساتھ رہتی ہیں، ایسے میں پردہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں آپ دریافت کریں۔ دیکھیے، اسلام نے جتنے حکم دیے ہیں وہ سارے حکم ایسے دیے ہیں کہ جو بندہ ہر حال میں اس پر عمل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی حکم اور کوئی بھی اسلام کا کام ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نہیں کر سکتے۔ ساری فیملی ایک ساتھ رہتے ہو، جس کو جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، اس میں بھی پردے کا حکم پورا کرنا آسان ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ ویسے کپڑوں کے ذریعے سے پورا بدن تو ڈھپا ہوا ہوتا ہی ہے، عام طور سے پورا بدن چھپا ہوا ہے۔ اب اگر گھر میں مرد آ گئے، جیسے دیور آ گئے، جیٹھ آ گئے، یا اور کوئی جو غیر محرم میں سے آتا ہے، ایسے آ گئے، تو پھر اگر گھر بڑا ہے، کشادہ ہے، بہت زیادہ کمرے ہیں اس میں، تو پھر عورتیں اندر کی جگہوں پر چلی جائیں اور مرد جو ہے اس کا خیال کرے کہ اندر بغیر اجازت کے، بغیر آواز لگائے تک نہ جائے۔ اور اگر چھوٹا گھر ہے اور ایک ہی گھر میں مرد کو بھی بیٹھنا ہے ایک ہی کمرے میں اور اسی میں رہتے ہوئے عورتوں کو کام بھی کرنا ہے، ایسی مجبوری میں عورتیں ایسا کر سکتی ہے کہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہیں، صرف اپنا چہرہ چھپا لے، جیسے پچھلے زمانے میں اور ابھی بھی بہت سارے گھروں میں عورتیں اپنے جو ہے دوپٹے کو ذرا نیچے کھینچ لیتی ہے اور اپنا چہرہ چھپا لیتی ہے، تو چہرہ چھپا کر اس طرح سے چہرے کو چھپا لے۔ دوسری بات یہ کرے کہ اس طرح سے دیور جیٹھ وغیرہ سے ہنسی مذاق نہ کرے، جیسا کہ عام طور سے اپنے شوہر سے، اپنے بھائیوں سے کیا جاتا ہے، اس طرح سے نہ کرے۔ اور تیسرا اس بات کا خیال کرے کہ غیر محرم جو آپ کے بن رہے ہیں گھر میں، دیور جیٹھ وغیرہ جو ہے، یا آپ کے جو ہے دیور جیٹھ کی اولاد وغیرہ جو بھی ہے، جو غیر محرم بنتے ہیں، ان کے ساتھ خلوت میں ایک جگہ پر نہ رہیں۔ یعنی کمرے میں ایک بھابھی ہے اور ایک دیور ہے، دونوں ایک ساتھ ایک کمرے میں نہ رہیں۔ اگر ایسا موقع آ رہا ہے گھر میں تو پھر یا تو دیور کو باہر چلے جانا چاہیے، یا یہ کہ یہ بھابھی جو بن رہی ہے اس عورت کو باہر چلے جانا چاہیے جب تک کہ وہاں سے دیور نہ جائے۔ تو خلوت نہ کرے اور اپنی جو ہے دوپٹہ تھوڑا سا گرا لے، اور اس طریقے سے پردے کے حکم پر عمل کیا جا سکتا ہے اور آسان ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ اب مفتی عادل صاحب، گھر میں جو دینی کتابیں اور قرآن شریف، یاسین شریف وغیرہ کے پھٹے ہوئے پتے ہیں، تو اس کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے جبکہ کوئی کنواں ہمارے آس پاس نہیں ہے؟ دیکھیے، جو دینی کتابیں، قرآن شریف، یاسین شریف وغیرہ کے کچھ پیج پھٹ جاتے ہیں، تو اس کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو کسی پاک، صاف، اچھے کپڑے میں لپیٹا جائے اور اس کو کسی اچھی جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، عورتیں مرد ڈاکٹر کے پاس علاج کروا سکتی ہے یا نہیں؟
اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے اور مجبوری ہے، علاج کرائے بغیر چلتا بھی نہیں ہے، اور کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، تو پھر مجبوری کے درجے میں مرد ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ مفتی عادل صاحب، کیا عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی؟ دیکھیے، اگر سفر شرعی ہو، یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہو، تو عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، اور اگر اس سے کم ہے تو بغیر محرم کے کرنے کی اجازت ہے۔ جی مفتی عبدالعزیز صاحب، ابھی گورنمنٹ نے بہت ساری اسکیمیں نکالی ہے، میڈیکل کے لائن سے، عورتوں کے لائن سے، مردوں کے لائن سے، مگر اس میں ایک اسکیم ہے جس کو سورنا سکنیا یوجنا کہتے ہیں، کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سورنا سکنیا یوجنا یہ گجرات گورنمنٹ نے نکالی ہے۔ اس میں آپ کی جو بچی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو بیٹی 10 سال تک کی نہ ہو تب تک آپ اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن کر کے اس کے نام کا اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے، اور اپنی طرف سے کچھ پیسے اس میں جمع کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ پیسے حکومت اپنی طرف سے مدد کے طور پر جمع کرتی ہے، تاکہ بیٹیوں کو پالنا، بیٹیوں کی پرورش کرنا یہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ گورنمنٹ نے اس مقصد سے ایسی اسکیم بنائی ہے کہ کچھ پیسے آپ ڈالو اپنی بیٹی کے لیے، اور باقی کے پیسے گورنمنٹ دے گی۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ 14-15 سال تک کی بیٹی ہو جائے تب تک آپ کو پیسے بھرنے ہیں، پھر سٹاپ کر دینا ہے، اور جب بیٹی 21 سال کی ہو جائے، یعنی اب اس کی شادی کا موقع آیا ہے یا اس کا آگے پڑھائی کا موقع آیا ہے، اس وقت وہ پیسے اس پر گورنمنٹ اپنی طرف سے بہت سارا بڑھا کر دیتی ہے۔ تو دکھنے میں یہ شکل سود والی ہے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ حکومت کی طرف سے امداد ہے۔ حکومت کا اس اسکیم کو بنانے کا مقصد امداد ہے، بیٹیوں کی مدد کرنا ہے، اور اسی لیے باپ کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی طرف سے کچھ مدد کرو، کچھ مدد گورنمنٹ اپنی طرف سے کرے گی، تاکہ اس بیٹی کو پالنا اور اس کی پرورش کرنا آسان ہو جائے۔ تو ایسے ماحول میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے سارے اسکیم بنوا نہیں سکتے کہ ہم سود والی شکلوں سے بھی بچ سکیں، تو اس قسم کی یہ سورنا سکنیا یوجنا جو ہے، اس کی گنجائش ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت سارے لوگوں کے مسئلے تو حل ہو جائیں گے۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے اہم ہے، چاہے ملک میں رہنے والے کوئی بھی ہوں، عورتوں کے لیے خاص طور پر۔ کیا کسی لڑکی کو گائنیک بننا صحیح ہے؟ دیکھیے، عورتوں کے لیے کچھ بیماریاں اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو عورت ہی سمجھ سکتی ہے، اور اس کا علاج بھی عورت ہی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو پھر ہماری عورتوں کو علاج کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے سطر کھولنے پڑیں گے۔ تو ایسی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی لڑکی یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں قوم کی خدمت کروں، اس خیال سے اگر گائنک بننا چاہتی ہے، لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، تو اس کے لیے اس شرط کے ساتھ اجازت ہے کہ اپنے پردے کا پورا خیال کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرے۔ اگر گرلس کالج ہے، گرلس اسکول ہے، اس میں ایڈمیشن ملتا ہے تو اسی کے ذریعے سے کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے اور جو ہے کو ایجوکیشن والی کالج ہے کہ مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیاں ساتھ میں پڑھتے ہیں، تو اپنے پردے کا پورا اہتمام کرے، جتنا اپنے آپ کو بچا سکتی ہے اتنا بچائے، اور اس طرح سے لیڈی ڈاکٹر اور گائنک بننا صحیح ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، ہمارے سامنے مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ مفتی عادل صاحب، گھر پر جو فقیر یا باپو مانگنے کے لیے آتے ہیں، انہیں خالی ہاتھ لوٹانا کیسا ہے؟ کیا انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ گھر پر مانگنے والے جو لوگ آتے ہیں، اس میں سے بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے مانگنا اور مانگ کے کھانا اپنا پروفیشن بنا لیا ہے۔ وہ کر سکتے ہیں پھر بھی اور کوئی کام نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کو پیسے دینا صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو مانگنا ان کا صحیح نہیں ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جو بندہ ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے یا خود محنت کر کے کما سکتا ہے، ایسے لوگ مانگنے آتے ہیں تو ان کا مانگنا جائز نہیں، یہ حرام ہے، اس پر بڑی وعید آئی ہے۔
تو ایسے لوگوں کا یہ جو پیشہ بنا لیا ہے، پروفیشن بنا لیا ہے، ان کی ہمتوں کو کم کرنا چاہیے. ان کو پیسے دے دے کر ہم ہمت بڑھاتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں ایک بندے نے مجھے بتایا کہ ویسے محنت مزدوری کرتا ہوں تو روز کے 300-400 کما لیتا ہوں، اور مانگنے کے لیے گھر گھر پر جاتا ہوں تو 800-1000 روپے ہو جاتے ہیں. اب کون سا دھندا اختیار کروں؟ تو یہ اگر اس طرح سے ہم لوگ دیں گے تو پھر وہ لوگ کام کرتے ہوں گے تو بھی نہیں کریں گے، جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں مارکیٹ میں کہ ہٹے کٹے ہیں، کام کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی مانگنے کے لیے چلے آتے ہیں. گھر پر سامان اتنا موجود ہے کہ آرام سے 1 مہینہ چل سکتا ہے، اس کے باوجود بھی مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بالکل نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دینا گناہ ہوگا. ہاں، مانگنے آنے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں مجبور ہیں، معذور ہیں، ہمیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے یہ مستحق ہے. ہم نے پوچھ کر ان کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ ہاں بھائی یہ ضرورت مند ہے، مجبوری میں مانگنے کے لیے آیا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو ہے دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ للسائل حق وإن جاء على فرس، کہ سائل جو ہے آیا ہے اس کا حق ہوتا ہے چاہے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہے. آپ نے تحقیق کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ مجبور ہے، چاہے اسپیشل رکشہ کر کے کچھ لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، آج گھوڑے تو نہیں ہیں لیکن رکشے میں آتے ہیں، تو چاہے رکشے میں بیٹھ کے آئے لیکن مجبور ہے، ان کے حالات چیک کیا تو پتہ چلا. تو ایسے لوگوں کو دینا چاہیے، ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے. ورنہ جو روزانہ کے مانگنے والے ہیں ان کو خالی ہاتھ لوٹانے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کو خالی ہاتھ لوٹانے سے کوئی وبال نہیں آئے گی. جیسے کچھ ہماری پرانی جو عورتیں ہیں، بڑی عمر کی عورتیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایسے سائلوں کو واپس لوٹا دیں گے تو ہم پر وبال آ جائے گا، اس کی بددعا لگ جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ان کو دینے سے گناہ ہوگا. ہاں، اب ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حقیقت میں زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، اور وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں بنتے تو ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. غیر مسلم آیا ہے تو غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. یا ایسا کوئی ہے کہ اس کے پاس اتنا تو ہے کہ جس میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنتا، اس کی ضرورت کسی اور چیز کی ہے، اس کی وجہ سے مانگنے کے لیے آیا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم نہ دے، اپنے پاس جو دوسری رقم ہے اس کے ذریعے سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. جی ماشاءاللہ مفتی صاحب. مفتی عادل صاحب، آپ سے اگلا سوال کہ میقے میں نماز قصر پڑھے یا پوری نماز پڑھے؟ دیکھیے، شادی کے بعد عورت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی ہے تو اب سسرال ہی اس کا اصلی گھر اور اصلی وطن ہے. اب سسرال سے میکے جا رہی ہے تو دیکھا جائے گا کہ جو میکہ ہے وہ سسرال سے اس کی مسافت اور اس کی دوری 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، ایک بات. اور دوسرے نمبر کی شرط یہ ہے کہ عورت وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا چاہتی ہے یا 15 دن سے کم رہنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں عورت قصر کرے گی. قصر کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے جیسے ظہر، عصر اور عشاء، یہ 2 رکعت پڑھے گی. اور اگر عورت کا جو میکہ ہے یہ سسرال سے 77 کلومیٹر سے کم ہے یا 77 کلومیٹر تو ہے لیکن 15 دن سے زیادہ رہنے کی وہاں اس کی نیت ہے، تو اس صورت میں اتمام کرے گی، یعنی 4 رکعت والی جو نمازیں ہیں وہ 4 رکعت ہی پڑھے گی. جی مفتی عبدالعزیز صاحب، نکاح میں مہر لڑکی کا حق ہے تو اسے لڑکے والے کیوں طے کرتے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ لڑکے والے طے کریں؟ یہ تو لوگوں نے خود بنا لیا ہے. ہم نے لڑکیوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ وہ اپنا مہر خود طے کرے. آج بھی عرب کے ماحول میں ایسا ہی ہے کہ لڑکی والے خود مہر طے کرتے ہیں کہ ہماری لڑکی کا مہر اتنا ہے، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو تم نکاح کرو ورنہ کوئی اور ڈھونڈ لو. تو اس طریقے سے مہر لڑکی کا حق ہے، لڑکی والے طے کرنے چاہیے. لڑکے والے طے کر رہے ہیں تو پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کم طے کر دیا، زیادہ طے کر دیا، اور جہاں پر سماج ہوتا ہے تو سماج کا بھی فکس کر دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مہر کو اسلام نے فلیکسیبل رکھا ہے اور اس کی فلیکسیبلٹی باقی رکھنے کے لیے عورت کے اوپر رکھنا چاہیے. عورت چاہے جتنا مہر لینا لے سکتی ہے، کم لینا چاہے زیادہ لینا چاہے لے سکتی ہے، لیکن جو لڑکی ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے لڑکی جو ہے خود نہ طے کرے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے طے کرے. لیکن اگر لڑکے والے طے کرتے تب بھی نکاح تو ہو ہی جائے گا، نکاح پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے. مفتی صاحب، اگلا سوال آپ ہی سے ہے. ہم نے سنا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ورثے میں بیٹی کو آدھا
اور بیٹے کو ڈبل حصہ ملتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو کیا یہ بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ دیکھیے، اس کا سوال کا جواب جو ہے، مختصر جواب تو اتنا ہے کہ وارثے میں بیٹی کو جو ہے ایک حصہ ملے گا تو بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ناانصافی نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ ڈیٹیل ہوگی، کچھ تفصیل مجھے بیان کرنی ہوگی۔ دیکھیے، ناانصافی کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جہاں برابری نہیں ہوئی، اس کو اتنا دیا اس کو اتنا نہیں دیا تو یہ ناانصافی ہوگی۔ یہ ناانصافی نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں انصاف اور عدل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جتنی ذمہ داری بنتی ہے اس کو اتنا دیا جائے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے جو دیا جائے، یہ انصاف ہے اور یہ عدل اور برابری ہے۔ اب آپ دیکھیے کس کو زیادہ ملتا ہے، کس کو کم ملتا ہے۔ میں آپ کو ذرا ریئلائز کرانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے، اس کا اپنے اوپر کوئی خرچہ کرنے کا آتا نہیں ہے۔ یہ جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک اس کے خرچے کی جوابداری اس کے باپ کے اوپر رکھی ہے اسلام نے۔ اس کو اپنی ذات پر ایک بھی روپیہ خرچ نہیں کرنا ہے۔ جیسے شادی ہو گئی، شادی ہوتے ہی اس کے سارے خرچے کی جوابداری اس کے شوہر پر ہو گئی، اور عموماً شوہر رہتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ اب شوہر کا انتقال ہو گیا، تب اولاد موجود ہے تو ماں کی جوابداری اولاد پر آ جاتی ہے۔ تو عورت پوری زندگی میں اپنے خود کا خرچہ بھی اس پر نہیں ہوتا ہے، اس کے سارے خرچے دوسروں پر لگائے۔ اور پھر عورت کو ملتا کتنی جگہ پر سے، عورت کو اپنے باپ کے وارثے میں سے بھی ملتا ہے، اپنے بھائی سے آدھا ملتا ہے، شوہر کے وارثے میں سے بھی اس کو 12.5% ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ماں ہے، تو ماں حیات ہے تو اس وقت جو ہے بیٹے کے وارثے میں سے بھی ماں کو حصہ ملتا ہے۔ تو ملتا 3-4 جگہ سے ہے اور خرچ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لڑکا ہے اسے اپنے باپ کے حصے میں سے ڈبل مل گیا، تو کیا ہوا؟ اس کے اوپر خرچے اتنے زیادہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس پورے طریقے سے دیکھا جائے تو یہ ناانصافی نہیں ہے، بلکہ عورت کے ساتھ شریعت کا معاملہ نرمی کا اور زیادتی کا رہا ہے کہ اس کو زیادہ دیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے اوپر خرچے کم ہیں، اور بیٹے کو یہاں ڈبل مل رہا ہے تو ساتھ میں اس کی جوابداریاں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔ تو اس لیے ناانصافی نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم ناانصافی والا نہیں ہوتا۔ ہر حکم کو اگر تہہ میں جا کر دیکھا جائے، اس کی ڈیٹیل چیک کی جائے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ اسلام کا کوئی بھی حکم ناانصافی والا نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، میراث کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے بات کی آپ نے، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آپ ہی سے ایک سوال اور ہے، کیا تعویذ کروا کر اپنی ساس اور خسر کو قابو میں کرنے کی کوشش جائز ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے تعویذ کے ذریعے سے ساس اور خسر قابو میں ہو سکتے ہیں؟ ساس اور خسر کیا کوئی بھی قابو میں نہیں ہو سکتا۔ تعویذ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو قابو میں کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ کرتے اور جو لوگ کرواتے، یہ سب ان کی بیوقوفی ہے۔ کرنے والے بھی اور کروانے والے بھی سب ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تعویذ کے ذریعے سے آج تک کوئی بھی کسی کے قابو میں ہوا نہیں ہے۔ قابو میں کرنا ہے، ان کے دل جیتنا ہے تو اس کے لیے اچھے اخلاق ہے، خدمت ہے، میٹھی زبان ہے، ان کے ذریعے سے لوگ قابو میں ہوتے ہیں۔ یا زبانیں تیز چلتی ہے، اخلاق نہیں ہوتے، خدمت نہیں کی جا سکتی، اور پھر ساس اور خسر کو قابو کرنے کے چکر کیے جاتے ہیں۔ ان چکروں میں خود بھی گنہگار ہوتے ہیں اور دوسروں کے بھی گنہگار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا معاشرہ اور پورا سماج تباہ اور برباد ہو رہا ہے۔ صحیح چیز تو یہ ہے کہ اخلاق کے ذریعے سے آپ اس کو اپنے قابو میں کیجئے۔ اچھے اخلاق آپ بتاتے رہیے، چاہے سامنے سے آپ کو نفرت ملے، سامنے سے آپ کو بدتمیزی اور بد اخلاقی ملے، وہ انسان ہے اور انسان کا دل ایک نہ ایک دن اثر ضرور لیتا ہے۔ آپ اپنی طرف سے اخلاق اور میٹھی زبان اور اس کے صحیح سلوک آپ اپنی طرف سے پیش کرتے رہیے، خدمت کرتے رہیے۔ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے لوگوں کے، وہ دل اللہ پلٹ دے گا، تو بعد میں وہ آپ کی خدمت کا جو ہے آپ کی خدمت کو مانیں گے بھی، اور آپ کی خدمت کے بدلے میں آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ جی مفتی عادل صاحب، اگلا سوال اب آپ سے ہم ماشاءاللہ مفتی عبدالعزیز صاحب نے ایک ساتھ 2-3 سوالات کے جواب دے دیے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حالت حید میں معمولات پڑھنا کیسا ہے، تلاوت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، حیض اور ماہواری کی حالت میں
قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کی ایسی آیات جس میں دعا کا مضمون ہے، جس میں دعائیں بیان کی گئی ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو ایسی آیات کا پڑھنا جس میں دعائیہ مضمون ہے اس کی اجازت ہے۔ رہی بات معمولات کی، تسبیحات کی، دعائیں مانگنے کی، تو یہ ساری چیزیں حیض کی حالت میں اور ماہواری کی حالت میں اس کی اجازت ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ مفتی عادل صاحب، آخری سوال آپ سے اب کر رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں کن چیزوں کی ممانعت ہے؟ دیکھیے، شریعت کی طرف سے حیض کی حالت میں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک تو اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی، حج اور عمرے میں طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مسجد میں اگر عورت داخل ہونا چاہتی ہے اور اس حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں، تو اس صورت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اپنے شوہر کے ساتھ ہم بستری کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے شریعت نے حیض کی حالت میں منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں میں اور عورتوں میں مشہور ہے کہ کھانا نہیں پکا سکتی، اور بھی بہت ساری چیزیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جزاک اللہ مفتی عادل صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، کیا بیٹی کی شادی میں جہیز کا سامان دینا جائز ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے میرے خیال سے وہ ذرا تفصیل طلب کرتا ہے۔ جہیز جو ہے بیٹی کی شادی میں، باپ اپنی بیٹی کو جو کچھ دینا چاہتا ہے اس کی شادی کے موقع پر، یہ ہدیہ اور تحفہ ہے، بخشش ہے، باپ کی طرف سے دینا چاہے دے سکتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے آج جہیز دیا جا رہا ہے اور لیا جا رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے پورا سماج برباد ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آپ اپنی بیٹی کو جو دینا چاہے، جب دینا چاہے دے سکتے ہیں، اس سے آپ کو کون روکنے والا ہے؟ لیکن بیٹی کو اسپیشلی شادی کے موقع پر دینا اور سب کو دکھا دکھا کر دینا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اتنے اتنے جوڑ کپڑے دیے، اتنا سونا دیا، اور فلانا فریج دیا، فرنیچر دیا، اے سی دیا، یہ دیا، وہ دیا، مستقل 2-3 دن پہلے سے اور شادی کے ہفتے پہلے سے ایک کمرہ پورا اس کے سامان کا پیک کر کے رکھا جاتا ہے، آنے والوں کو دکھایا جاتا ہے، شادی کے دن بھی دکھایا جاتا ہے، شادی کے دن سب کے سامنے پوری گاڑی بھر کے وہاں پہنچائی جاتی ہے، سسرال میں بھی سب دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے جو جہیز دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے دیکھنے والے جتنے ہیں ان کے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے گھر پہ شادی ہوتی ہے بیٹے کی، تو وہ مائیں، بیٹے کی مائیں، وہ اپنی آنے والی بہو سے امیدیں لگا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ ہماری بہو آئے گی تو بھی اتنا اتنا لے کے آئے گی، ابھی فریج مت لاؤ، تھوڑے دنوں میں بیٹے کی شادی ہے تو آ جائے گا اس کے جہیز میں، ابھی صوفہ مت خریدو، تھوڑے دنوں میں صوفہ آنے والا ہے۔ اس طرح سے امیدیں لگا کے بیٹھتی ہے۔ پھر جب ان کی بہو جو ہے وہ لے کے نہیں آتی، تو پھر اس کے ساتھ پہلے دن سے تانے شروع ہو جاتے ہیں، پہلے دن سے اس کے ساتھ برا سلوک شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو بیٹی بیچاری اپنے گھر سے اپنا سارا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی تھی، جو چاہتی تھی کہ یہاں اسے محبت ملے، اس جہیز کے لعنت کی وجہ سے پہلے دن سے اس کی محبت غارت ہو جاتی ہے، پہلے دن سے اس کے ساتھ بدسلوکی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ماں اپنے بیٹے کو بھی بار بار کہتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بیٹے کی نظر میں سے بھی اپنی بیوی اتر جاتی ہے۔ تو اس طرح سے دکھا دکھا کر دینے میں اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ جو ہمارے یہاں سے ایک کتابچہ چھپا تھا پہلے دارالفتاء والارشاد سے، اور اس میں ہم نے پوری ڈیٹیل بھی لکھی تھی کہ جہیز کو اس دینے میں کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں آخر میں کہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز دینا چاہتے ہیں تو شادی کے موقع پر نہ دیں۔ شادی کے 6 مہینے، 1 سال، 2 سال کے بعد جب آپ کی بیٹی اپنے سسرال میں ایڈجسٹ ہو چکی ہے، اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ دے۔ اگر اس کے گھر میں ساری چیز اویلیبل ہے تو پھر اس کو کوئی پلاٹ وغیرہ دے دے، اس کو کوئی دکان لے کر دے دے، تاکہ اس کی جو ہے اس کا کرائے کے ذریعے سے اس کے خود کی پاکٹ خرچ بھی ہوتی رہے۔ تو اس طرح سے وہ چیزیں دینے میں، اور وہ آپ کی بیٹی کے نام کی ہونی چاہیے، داماد کے نام کی نہ کرے، تاکہ جو ہے بعد میں کسی وجہ سے داماد پریشان نہ کرے۔ ورنہ اس طرح سے جو جہیز کا سامان دیا جاتا ہے اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی یہاں سے بھر بھر کے جاتی ہے۔ اب وہ چیزیں پڑی رہتی ہے، اور پڑی رہنے کی وجہ سے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، تو بعد میں اس کو لے کر بھی جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں۔
کہ تم نے ہمارا سامان توڑ دیا، تم نے ہمارے بیٹی کا فلانی چیز استعمال کر دی. تو اس طریقے سے یہ جو رواجی جہیز دیا جاتا ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے، اس کو کسی طریقے سے بھی بند کرنا چاہیے. بلکہ شادی کے 1-2 سال کے بعد اگر دینا ہے اپنی خوشی سے تو پھر کوئی ایسی چیز دے جو اس کی ضرورت کی ہے، ورنہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب. جیسے شروع میں کہا تھا کہ اس کے جوابات یقیناً دلچسپ ہونے والے ہیں. تو ناظرین کرام، آج کا یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا. بہت ہی ضرورت کی کام کی باتیں ہمارے تک پہنچائی گئی. ہم المرجان کی ٹیم دونوں مہمان مفتی صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام ناظرین کا بھی اس جذبے کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے جاننے والے اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.